نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ معزز سامعین، میری آج کی تقریر کا عنوان یہ ہے کہ اب اندھیروں کا تسلط ہے یہاں، روشنی بن کر گزرنا چاہیے۔ یہ عنوان ہر ملت فرد کے لیے اتنا ہی لازم ہے کہ جتنا پیاسے کو پانی، اندھے کو لاٹھی اور بھوکے کو غذا۔ معزز سامعین، یہ عنوان حقیقت میں اقبال کے نظم اس شعر کی عکاسی کرتا ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ معزز سامعین، میں 1947 سے سانس لیتا پاکستانی ہوں۔ میری آنکھوں نے اس وطن کو بنتے دیکھا ہے، تراشی ہوئی امیدوں کے چمن کو ڈھنتے دیکھا ہے میں نے ہجرت قدم اٹھاتے ہوئے، جناح کے ساتھ ساتھ قدموں کو قدم ملاتے ہوئے، اور پھر وقت بڑھتا گیا، کرپشن، بدعنوانی، ناانصافی، جھوٹ کا سلسلہ بھی بڑھتا گیا۔ غریب کی بستیاں جلی اور امیر کا بنگلہ بنا، جو محنت کش کہلاتے تھے وہ خودکش قوم کہلائے گئے، قوم سے جذبہ ایمانی ختم ہوتا گیا۔ مگر میں نہیں بھاگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب اندھیروں کا تسلط ہے یہاں، روشنی بن کر گزرنا چاہیے۔ معزز سامعین، حالات حاضرہ میں بھی ہماری قوم پر اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، ہر طرف ظلم، زیادتی، بے حیائی، بدعنوانی، ناانصافی کے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ آج ہماری قوم نوجوانوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ کاش یہ اقبال کے شاہین ظلم، ناانصافی اور کرپشن کے خلاف میدان میں اتریں گے، لیکن یہ نوجوان تو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ تیری نگاہ سے سینوں میں دل کانپتے تھے، تیری نگاہ سے سینوں میں دل کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبہ قلندرانہ۔ معزز سامعین، ہمارا فرض ہے کہ اندھیروں کا خاتمہ اور کلا کما کر کے پاکستانی معاشرے کو اخوت مدینہ اور ریاست مدینہ کا مثالی نمونہ بنائیں۔ ہم اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر اور حیات صحابہ کے نقش قدم پر چل کر اندھیروں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور ان کو اجالے اور روشنیوں میں بدل سکتے ہیں، کیونکہ میں جب بعثت سے قبل عرب معاشرے پر نگاہ ڈالتا ہوں تو مجھے عرب معاشرے میں بے شمار برائیوں کا راج دکھائی دیتا ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، انسان کو انسان نہ سمجھا جاتا تھا، بے حیائی، بدعنوانی، ناانصافی اور جھوٹ اور ظلم کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ پھر رحمت للعالمین حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشنی اور نور کا مینار بن کر تشریف لائے، ہر طرف سے جہالت، گمراہی، ناانصافی اور ظلم کے اندھیروں کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معزز سامعین، معلم وہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے کو گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے اٹھا کر روشنیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب معاشرے کو گمراہی، جہالت، ناانصافی، جھوٹ کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے گئے، اور قلیل ہی عرصے میں مسلمان پوری دنیا کے فاتح کہلائے گئے۔ کسی شاعر نے اس زمانے کی کیا خوب عکاسی کی ہے کہ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ معزز سامعین، اقبال بھی ہمیں اندھیروں کا خاتمہ کرنے کے لیے دست دیتا ہے۔ اقبال نے فرمایا ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے داراں۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے کہ امت مسلمہ بیدار ہوگی اور ہم اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر انشاءاللہ ظلمت، گمراہی، جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ کر دیں گے، کیونکہ میری سوچ ہے کہ تیرے گناہوں کو سرے بازار پھوڑ جاؤں گا، تیرے گناہوں کو سرے بازار پھوڑ جاؤں گا، مثل ابراہیم ظلمت کے بتوں کو توڑ جاؤں گا، ظلمت کے بتوں کو توڑ جاؤں گا۔ والسلام۔